نسیم میرا خیال ہے کہ بات چیت تو ہوگی منگل کو، اور کیونکہ کچھ رابطہ جو آج ڈار صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہوا ہے، اس میں بھی کچھ انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ یہ ہم نہیں تھے، اور جو کچھ بھی صورتحال پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ہوئی ہے تو اس کے باوجود بات چیت تو جاری رہنی چاہیے۔ اور البتہ یہ جو بیچ میں یہ صورتحال آئی ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے یا جس طرح سے وہ کیا گیا، معاملات کو دیکھا گیا، وہ بہت ہی عجیب اور ایک سوالات اس سے جنم لیتے ہیں۔ ظاہر قابل مذمت بھی ہے کہ آپ جو بھی ہے دو طرفہ جو بھی لڑائی ہے اس کے اندر آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیں، مگر گھر کی عورتوں کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا اس میں تو یہ کوئی نہ، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جو کہ قابل مذمت تھا، لیکن اب اگر ہو رہا ہے تو اب بھی یہ اتنا ہی قابل مذمت ہے۔ تو اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ بات چیت، تو اس میں اب جو میری اطلاعات ہیں کہ حکمران اتحاد یہ چاہتا تھا کہ سپٹمبر میں کہیں، تاکہ چیف جسٹس صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے، کچھ آئی ایم ایف سے پیسے بھی آ جائیں گے، پیکج ہو جائے گا، کچھ ریلیف اور اچھا بجٹ آ جائے گا جون کا، تو اس میں پھر یہ انتخابات کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں، یا اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں اور پھر اگلے ایک مہینے کے اندر انتخاب کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں پی ایم ایل این کو ابھی تک آئی ایم ایف کی طرف سے یا اتحاد کو، حکمران اتحاد کو پیسے نہیں مل رہے، وہ پیکج جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو اس صورت میں جو ہم نے دیکھا بھی اور خبریں بھی آئی ہیں کہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک نہیں ملیں گے پیسے تو ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے، انتخابات کے ساتھ انہوں نے بھی اس کو مشروط کیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ اب میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ زیادہ سمجھ لیں گے، اور آپ اور اطہر بھی زیادہ بہتر اس کو ایکسپلین کر پائیں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو کہ پہلے سے 2 اسمبلیوں کے انتخابات کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھے، بائی دی وے وہ پہلے بھی نیشنل انتخابات کے لیے انٹرسٹڈ تھے، تو ان کو اب یہ ایک امید ضرور نظر آئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو 8 اکتوبر کے انتخابات ہیں اس سے پہلے ہو جائیں، یا 8 اکتوبر کو ہی یقینی طور پر ہو جائیں، کیونکہ ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ پتہ نہیں 8 اکتوبر کو بھی انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور وہ ایک وہ تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں کہیں جو ہے وہ بات چیت ہو جائے، اور لیکن یہ سب چیزیں اب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ بھی جڑ گئی ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ جی آپ بتائیے گا اطہر، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مذاکرات پی ٹی آئی جاری رکھے گی؟ اور دیکھیں نا، یہ کہا جا رہا تھا کہ 2 چیزوں پر تو اتفاق ہے، نمبر 1 کہ ایک دن ہوں گے تمام انتخابات، اور نمبر 2 کہ پورے پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ اب تیسرا ایک ہی تھا کہ ڈیٹ کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، جو آپریشن ہوا پرویز الہی صاحب کے گھر کے، اس کے بعد تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائے گی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سوچتی کہ یہ جو آپریشن جس طریقے سے کیا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا گیا، دکھایا گیا کہ چودھری خاندان کی خواتین کو کس طرح گھر سے نکالا جا رہا ہے، کیوں نہیں کسی نے روکا اس کی لائیو براڈ کاسٹ؟ تو بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ بدمزگی پیدا کی جائے۔ حکومت جو ہے شاید وہ نہیں چاہتی کہ مذاکرات آگے بڑھیں، اور وہ جا کے سپریم کورٹ میں کہے کہ جناب پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، تو ادھر سپریم کورٹ ویسے ہی کہہ رہی ہے کہ جناب سیاستدان آپس میں کوئی حل نکال لیں۔ تو میرے خیال میں مذاکرات تو ہوں گے، دونوں فریقین اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب کو بھی بنیادی طور پہ ان کو جنرل الیکشن چاہیے قومی سطح کے اوپر، 2 صوبوں کے اندر خان صاحب نے خود تو حکومت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہماری معزز حکومت ہے، یہ جتنا مرضی مجھے آپ کو اور پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہاں پہ جو آمر بھی آتے ہیں نا، جن کے پیچھے اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ آمر بھی آ کے اپنی لیجٹیمیسی سپریم کورٹ سے لیتے ہیں۔ حقائق یہ ہیں، فیکچول حقائق یہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی سٹینڈ کرتا ہے، حکومت کے لیے لیگل مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کے لیے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو میرے خیال میں دونوں اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اس سٹیج پہ۔ ایک دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرح پرویز الہی صاحب کے گھر آج یہ ہو گیا، ہم نے دیکھا 1-2 دن پہلے، ہو سکتا ہے کہ کل کسی اور معزز شخصیت کے گھر کچھ اور ہو جائے، تو پھر شاید حالات کسی اور طرف چلے جائیں۔